کراچی میں جاری تباہی اور آفت ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ آج بھی اس کو دیکھنا ہے کہ آفت اور تباہی کس کو کہتے ہیں۔ ایک بار کراچی آ جائے اور کراچی کے متعدد علاقوں کا دورہ کرے، اندازہ ہو جائے گا کہ تباہی اور آفت کہتے کس کو۔ اور اس پریشانی میں، اس تباہی میں اگر کسی نے کراچی کا ہاتھ پکڑا، کراچی والوں کے دروازوں پہ پہنچے، کراچی کی مدد کرنے کی کوشش کی، تو وہ حکومت سندھ نہیں تھی، سندھ کابینہ نہیں تھی۔ سندھ کابینہ کے ایک دو اراکین تھے جو کہ ہمیں نظر آئے، جس میں سعید غنی شامل ہے۔ آج وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ یقینی طور پہ نکلے، مختلف مقامات پر وہ گئے، لیکن وہ حکومت سندھ جس نے کہ مدد کرنی ہے، اس شہر کی مدد کرنی تھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی، وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آئی۔ مگر اگر حکومت مدد نہ کرے، وفاقی حکومت مدد نہ کرے، پی ٹی آئی حکومت نہ کرے، یہ مدد نہ کرے، پیپلز پارٹی حکومت نہ کرے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس نے کراچی میں ادارے دیے ہیں، رفائی ادارے اس انداز کے دیے ہیں جو کہ کراچی والوں کی ایسی مدد کرتے ہیں جو کہ شاید کوئی دنیا کا ملک بھی اپنی جو بیسٹ ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہ نہیں کرتی۔ کسی کو کھانا کھانا ہو، کسی کو کفن کا انتظام کرنا ہے، کسی کا علاج ہے، کسی کی تعلیم ہے، کسی کی صفائی ہے، کسی کی ستھرائی ہے، یہ ہمارے یہاں رفائی ادارے ہیں اور ان گنت صفائی اور محنت سے کام کرتے ہیں۔ اور کراچی کی حالیہ آفت کے دوران بھی انہی رفائی اداروں نے کمال کام کیا اور کمال انہوں نے لوگوں کی مدد کی، خدمت کی۔ اور میں کس کس کا نام آپ کے سامنے گناؤں، کتنی محبت سے، کتنی لگن سے ان کے ہزاروں، دسیوں ہزاروں لوگ ہم تک پہنچے، ہم مصیبت زدہ تک لوگوں تک پہنچے اور انہوں نے مدد کی۔ الخدمت، ایدھی، چھیپا، سیلانی، جے ڈی سی، ان گنت یہ تنظیمیں تھیں جو کہ پہنچی، لوگوں کے دروازوں تک پہنچی، ان کی مدد کی۔ کہیں ڈوبتی ہوئی گاڑیوں کو نکالا، کہیں پیاسوں کو پانی پلایا، کسی کے گھر پہ کھانا پہنچایا، کسی کو اسپتال پہنچایا، کسی کو کشتیوں سے گھر سے نکالا۔ دور دور تک ریاست نظر نہ آئی، مگر ہمیں چپے چپے پہ الخدمت نظر آئی، ہمیں ہر چپے پہ چھپا نظر آئی، ہمیں سیلانی نظر آیا، ہمیں ایدھی نظر آئے اور ہمیں جے ڈی سی نظر آئی۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے کراچی والوں کی مدد کی ہے، سیاسی جماعت جو ہوتی ہے جس کی پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، جس نے کراچی کی ان بارشوں میں مدد کی یا عام طور پر مدد کرتی ہے، وہ جماعت اسلامی کی الخدمت ہے۔ بے پناہ خدمت کی ہے ان بارشوں میں بھی اور اس سے پہلے بھی، اور یقیناً الخدمت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جماعت اسلامی سے تعلق ہے، جس نے کراچی کی بھرپور مدد کی ہے۔ اور کراچی کے سلام جہاں پہ سیلانی کو پہنچے، چھیپا کو پہنچے، ایدھی کو پہنچے، وہاں الخدمت کو بھی پہنچنا چاہیے۔ اور یقیناً کراچی کے حالیہ سالوں میں بے پناہ خدمت سر انجام دے رہی ہے جے ڈی سی، اور جے ڈی سی کے بہت ہی انرجیٹک جنرل سیکرٹری ہیں ظفر عباس، ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ظفر عباس صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے۔ بہت ہی آفت کا زمانہ ہے اور یقیناً ظاہر ہے محرم کے آخری دن بھی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا ہوا کراچی پہ جو کہ آپ کل اور پرسوں جس مصروفیت میں اور آج جو گزرتے رہے ہیں، اس وقت کی کراچی کی مجموعی صورتحال ہے کیا؟ کیونکہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس پوری سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں۔ کامران خان صاحب، کراچی کو ان حکمرانوں نے، ان سیاستدانوں نے، جو ایک کہتا ہے کہ ہمارے وزیر نئے ہیں، دوسرا کہتا ہے کراچی والے ہمیں ووٹ نہیں دیتے، تیسرا کہتا ہے ہمیں اختیار نہیں ملا، ان تینوں کی لڑائی نے کراچی شہر کو ریگستان بنا دیا۔ نہ یہاں پر سیوریج کی لائنیں ہیں، نہ برساتی نالے ہیں، نہ یہاں بجلی ہے، نہ یہاں پر کل رات سے کراچی میں فون کے سگنل نہیں آ رہے ہیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں آ رہے ہیں۔ شہر کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابوالحسن اصفہانی روڈ پر جو جے ڈی سی کا اولڈ ایج ہوم ہے، اسی گلی میں کل رات میں ایک بچہ بہہ گیا تھا پانی کے اندر، اس کی لاش اس کے گھر میں اب ملی ہے اور وہ لاش آئی ہے۔ تو اگر ذرا سی بارش ہوگی تو کراچی والے اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھائیں گے، 24 گھنٹے 48 گھنٹے سے لائٹ نہیں ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی علاقے کی بات کریں، آپ جس علاقے میں چل دیں، ہر علاقہ اس وقت کچرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ 10 سال سے کچرا نہیں اٹھایا گیا، بڑی منصوبہ بندی کے تحت اس شہر کو برباد کیا گیا تھا، وہ بربادی آج نظر آ رہی ہے۔ سارے حکمران خوش ہیں، ان کو بہت مزہ آ رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح کراچی تباہ و برباد ہوا ہے۔ نالے میں ڈوب کے ہلاکت کی ابھی آپ نے ایک بچے کی بات کی، جس مسجد میں نے جمعے کی نماز پڑھی وہاں امام صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 بھائی ایک موٹر سائیکل سمیت کل کسی وقت نالے میں بہہ گئے اور ابھی تک ان کا کوئی دور دور تک سراغ نہیں مل رہا۔ اس جیسی ان گنت کہانیاں تیر رہی ہے کہ لوگ نالوں میں بہ گئے، گٹروں میں چلے گئے
اور ان کا کہیں دور دور تک سراغ نہیں مل رہا ہے. کامران صاحب، ہماری ریسکیو ٹیمیں جب کام کرنے جا رہی ہیں نا تو وہ کہاں ریسکیو کریں؟ سینے تک پانی ہے، نیچے گٹر کھلے میں. تو میں اپنے ریسکیو رضاکار کے جنازہ لے کر اس کی فیملی کو بتاؤں گا کہ تمہارا بیٹا آیا تھا لوگوں کی مدد کرنے اور وہ خود گٹر میں ڈوب کے مر گیا. اس طرح سے برباد کیا ان حکمرانوں نے شہر کو. آپ یقین جانیے، ایک تو ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں وہ سلم ایریاز میں رہتے نہیں. کراچی 80% سلم ایریاز ہے. یہ رہتے ہیں بڑے بڑے بنگلوں میں، کوٹھیوں میں. جب یہ آتے ہیں تو شاید یہ غریب ہوں، لیکن اس وقت ان کا غریبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب چلے غریب چھوڑیں، ڈیفنس ڈوب گیا فیز 4، کون ذمہ دار ہے؟ مطلب ان حکمرانوں نے پل کے اس پار اور پل کے اس پار کا فرق بھی ختم کر دیا. اور کراچی کو جو انہوں نے برباد کیا ہے کل رات سے، دیکھیں اب سیاست کیا ہو رہی ہے. اب سیاست ہو رہی ہے کہ بارش کے بعد روڈ پہ نکلیے، شارع فیصل پہ تصویریں کھنچوائیں، ٹویٹر پہ ڈال دیجئے، جی یہ کراچی دیکھ لیا سڑک پہ پانی نہیں. بھائی ساری آبادیاں ڈوب گئیں. سرجانی ٹاؤن میں گھروں میں مچھلیاں گھوم رہی ہیں. لاکھوں روپے کا، کروڑوں اربوں روپے کا غریبوں کا فرنیچر تباہ ہو گیا. غریب آدمی کا ٹی وی چلا گیا جو اس نے قسطوں میں لیا تھا، غریب کی واشنگ مشین چلی گئی، غریب کا فرنیچر چلا گیا. آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابو الحسن اصفہانی روڈ پہ بگ اینڈ بائی نام کا ایک کراچی کا 5واں بڑا مارٹ ہے، اس کے اندر نالے کا پانی 16 فٹ بڑھا ہوا ہے. اس کا 40 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کسی کو انٹرسٹ ہے اس کراچی کا. اتنی منصوبہ بندی سے شہر کو برباد کیا اور مافیاز کے حوالے کیا جس کا کوئی ثانی ہی نہیں ملتا ہے. اور ظفر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو نالوں کی کیفیت ہے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ 3 نالے تو صاف کر دیے گئے. کیا اس کا کہیں فائدہ نظر آیا؟ کہیں نظر آیا کہ یہ نالے صاف ہوئے تھے؟ اور یہ نالے صفائی جو ہے یہ تو ایک کھیل ہے، ہر سال کا ایک مذاق ہے جو کہ کھیلا جاتا ہے. اس سال بھی کھیلا گیا اور اس سال یہ بتایا گیا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں نالا صفائی شروع کی گئی تھی. بہرحال ابھی یہ کہا گیا تھا کہ 3 نالے تو صاف ہو گئے. اس کا کیا اثر نکلا؟ 4.5 کروڑ کی آبادی کے شہر میں 38 میں سے 3 نالے صاف ہوئے. 38 میں سے وہ بھی انہوں نے این ڈی ایم اے والوں نے کیے. سر دیکھیں، جس وقت مراد علی شاہ صاحب نے حلف اٹھایا تھا نا 2016 میں، تو میں اور جنید جمشید اس وقت بھی روڈوں پہ احتجاج کر رہے تھے اور ہم کچرا لے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے تھے اور ان کو اسلام آباد سے بلایا تھا کہ خدا کے واسطے کراچی کو صاف کر دو. وہ دن ہے، آج کا دن ہے. سر میں بولنا نہیں چاہ رہا الفاظ. کراچی شہر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسپتالوں کا فضلہ لوگوں کے گھروں میں تیر رہا ہے. بیماریاں، کون سا انجیکشن ڈرپ اس وقت لوگوں کے گھروں میں نہیں تیر رہا ہے. اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے. پارک تباہ کر دیے، اسکول تباہ کر دیے، گلیاں، روڈیں، چوراہے. کوئی ایک جگہ اس شہر کی بتا دیں. آپ صرف شارع فیصل کو کراچی سمجھتے ہیں کیا؟ جو ٹویٹ آ رہا ہے ہم شارع فیصل پہ گھوم لیے، ایئرپورٹ تک پانی نہیں ہے. پورا شہر پانی سے بھرا ہوا ہے. آپ جاؤ تو آبادیوں میں. اور اس دفعہ تو یہ کیفیت ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ پل سے ادھر پل سے ادھر کے بعد کی بھی تفریق ہے وہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ جو ڈی ایچ اے کے مناظر ہیں وہ کسی بھی نشیبی علاقے سے کوئی فرق نہیں ہے اس میں. کامران صاحب، ڈی ایچ اے پورا ختم ہو گیا. فیڈرل ایریا کا وہ بلاک جہاں امیر لوگ رہتے تھے، بلاک 12، اس کے اندر 8 فٹ پانی ہے. رات بھر ریسکیو کیا ہم نے، بڑے والے ٹرک چلائے اپنے. ہماری چھوٹی گاڑیاں بند. پورے کراچی میں ایمبولنس کا نظام مفلوج ہو چکا ہے. ایمبولنس نہیں چل سکتی. ایدھی فاؤنڈیشن کی 4x4 کی گاڑیاں سرکاری اداروں نے ضبط کر لی ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں. اب نہ میت اٹھا سکتے ہیں آپ شہر سے، نہ پریگننٹ لیڈی کو اٹھا سکتے ہیں، نہ کسی کو ریسکیو کر سکتے ہیں. فون بند ہے سب کے. بھائی فون کیوں بند کیے ہوئے آپ نے کل رات سے؟ اور جس کی ذمہ داری ہے کوئی ایک شخص ریزائن دے گا؟ پورا شہر برباد کرتے ہیں ہر بارش میں، نہ کوئی ریزائن دیتا ہے. ہر شخص آگے پالیٹکس کر رہا ہے، سب عیاشیاں کر رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، وزیر وزراء فارم ہاؤسوں میں گھوم رہے ہیں. اس شہر کے ساتھ تو وہ ظلم کیا جس کی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں کہیں. یقیناً بہت شکریہ ظفر عباس. ان شخصیات میں، ان اداروں میں شامل ہیں جو کہ کراچی کی مدد کے لیے آئے، جس میں کہ ان کی جے ڈی سی شامل ہے، اور پھر میں آپ کو گنواؤں گا الخدمت، سیلانی، چھیپا، ایدی، بے پناہ خدمات سر انجام دی. اگر یہ نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ تو ہوتا. کمر